بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رات نیوز کے خصوصی ویگلاگ کہیں انکہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مولانا حامد الحق حقانی اپنے 8 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے. 20 سے 22 افراد زخمی ہوئے اور یہ خودکش حملہ تھا. اس حملے کے پیچھے کون ہے، کون لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی پر الزام تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ کسی نے اس معاملے کی ذمہ داری ہی قبول نہیں کی ہے. اگر ذمہ داری قبول کر لے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، سیکیورٹی ایجنسیوں کا، تفتیش کرنے والی ایجنسیوں کا کام آسان ہو جائے. لیکن ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ان حالات سے کون فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کون خوش ہوتا ہے. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے. یہاں بت کی جگہ ہم کہیں گے کہ تمہارے حربے پرانے ہو گئے. جمعے کا دن تھا. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما حامد الحق حقانی سمیت 8 افراد ایک خودکش حملے میں جاں بحق ہو گئے. 20 افراد زخمی ہوئے. یہ خودکش حملہ دوپہر 2 بجے ہوا تھا، جمعے کی نماز کے بعد. اس واقعے کی تفصیلات تمام ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں آ چکی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جبکہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز چل رہے ہیں اور دہشت گردوں کے گرد حلقہ تنگ کر دیا گیا ہے، تو یہ خودکش حملے کس طرح ہو رہے ہیں اور کیسے ہو جاتے ہیں؟ وزراء کی ایک فوج ظفر موج ہے جس نے اس خودکش حملے کو بزدلانہ قرار دیا ہے. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، صدر صاحب بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں یہ بزدلانہ حملہ ہے. تو کیا جرت مندانہ حملہ کیا جائے گا؟ اور جرت مندانہ خودکش حملہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں. یہ بزدلانہ وغیرہ کہہ کر اصل حقیقت پر آپ پردہ نہ ڈالیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی ناکام ہو گئی. خیبر پختونخوا کی حکومت ناکام ہوئی، وفاقی حکومت ناکام ہوئی. حملے کی ذمہ داری خبر یہ ہے کہ کسی بھی دہشت گرد گروپ نے قبول نہیں کی ہے. البتہ اسی دن پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا کہ دہشت گرد وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں جو امریکی فوج افغانستان میں چھوڑ کر گئی ہے، اور ان کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت. اب یہ ہمارے حکومت کی اور اس کے سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ کس دہشت گرد گروپ نے یہ حملہ کیا ہے، چاہے وہ ذمہ داری قبول کرے یا نہ کرے. ایک اور چیز سوچنے والی ہے کہ رمضان المبارک کے 1-2 دن پہلے اس خودکش حملے کے ہونے کا ایک اور بات جو زیادہ تشویشناک ہے. رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے اس خودکش حملے کا ہونا کیا پیغام دے رہا ہے؟ پاکستان بھر کے تمام لوگوں کو، حکومتوں کو، عوام کو، سیکورٹی اداروں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ یہ پیغام ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے ایک بار پھر یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اب پہلے کی طرح مساجد اور عبادت گاہیں ان کا نشانہ ہوں گے. آپ سوچتے رہ جائیں گے یہ اس مسلک کی مسجد ہے، یہ اس مذہب کی عبادت گاہ ہے، اور وہاں حملہ ہو جائے گا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. رمضان المبارک میں عام مساجد میں بھی 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے اتنا ہی رش ہوتا ہے جتنا جمعے کی نماز کے لیے ہوا کرتا ہے. اور دہشت گردوں کے لیے یہ ایک موقع ہوگا اور وہ آزاد ہوں گے اس بات میں کہ وہ کس مسجد پر کب حملہ کریں. جامعہ حقانیہ کو
مغربی ذرائع ابلاغ نے یونیورسٹی آف جہاد کا نام دیا ہوا ہے. جہاد کے لفظ کو انہوں نے گالی بنایا. افسوسناک بات یہ کہ ہماری طرف سے کوئی بھی وضاحت نہیں کی گئی کہ آپ کا یہ عمل بہت افسوسناک ہے، شرمناک ہے. دراصل افغان طالبان کی اکثریت نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو حقانی کہا جاتا ہے، اور ملا جلال الدین حقانی کے نام پر ان کے گروپ کا نام بھی حقانی گروپ پڑا تھا. تو یہ سلسلہ جاری ہے تعلیم کا، تربیت کا. جامعہ حقانیہ کے وائس چانسلر کو قتل کرنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ طالبان کو، افغان طالبان کو مشتعل کیا جائے، اشتعال میں جائے، اور جواب میں وہ پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنائے اور نتیجے میں پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو. اقتصادی طور پر تو پاکستان پہلے ہی بحران کا شکار ہے، اور پاکستان پر اقتصادی دہشت گرد پہلے ہی حملہ آور ہے. ان دہشت گردوں کا نام IMF ہے، FBI ہے، IPPs ہے. یہ اقتصادی دہشت گرد ہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہیں. پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کا سرغنہ وزیر خزانہ ہے. یقیناً اس لیے کہ یہ ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال زمین کے نیچے سے نیچے تک چلی جائے. یہ اپنی مراعات نہیں چھوڑ رہے. یہ پارلیمنٹ کے اراکین کی تنخواہیں 30 لاکھ 40 لاکھ کر رہے ہیں، لیکن عوام کی تنخواہ متعین کرتے ہیں 37,000. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اس دہشت گردی کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور یہ دہشت گردی اس دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے. اب اقتصادی طور پر تو پاکستان پہلے ہی بحران کا شکار ہے. اب امن و امان کا خطرہ بھی لاحق ہو جائے گا. پولیس اور سیکورٹی اداروں کی کرپشن کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد گروہ رشوت دے کر شہر میں داخل ہو سکتا ہے. یہ سب جانتے ہیں. کوئی بھی پولیس والے کے ہاتھ پہ رقم رکھے گا داخل ہو جائے گا. سیکورٹی اداروں کو رشوت دے گا داخل ہو جائے گا شہر کے اندر اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائے گا. پاکستان کا دشمن کون ہے؟ کون دے گا یہ پیسے؟ کون یہ رقم خرچ کرے گا؟ یہ بات تو کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان کا دشمن کون ہے. کہ بھارت کے علاوہ کسی ملک کو پاکستان کے عدم استحکام کرنے میں دلچسپی نہیں ہے. افغانستان ہو یا ایران، ان دونوں ممالک کو یہ جو پٹی بھی بھارت نے ہی پڑھائی ہے، اور ان کی سرپرستی بھی بھارت ہی کرتا ہے، اور وہاں سے دہشت گردی کی سپورٹ بھی بھارت ہی کرتا ہے. اس شعبے میں بھارت ہی کو مہارت حاصل ہے. دہشت گردی کے اس خطے میں فروغ دینے میں بھارت کو مہارت. بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان سب کو یہی شکایت ہے. افغانستان بھارت کا پڑوسی نہیں ہے اس لیے اس کو شکایت نہیں. ایران بھارت کا پڑوسی نہیں ہے اس لیے اس کو شکایت نہیں. لیکن پاکستان بھارت کا پڑوسی ہے، سری لنکا بھارت کا پڑوسی ہے، بنگلہ دیش بھارت کا پڑوسی ہے، نیپال بھارت کا پڑوسی ہے، اور بھوٹان بھارت کا پڑوسی ہے. سب کو شکایت ہے. سب کو شکایت ہے کہ بھارت ان کے ہاں دہشت گردی کرواتا ہے. لیکن دنیا بھارت کی بات سنتی ہے، ان ملکوں کی بات نہیں سنتی. پاکستان کا دشمن کون ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے. بھارت نے پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے افغانستان میں اور ایران میں سرمایہ کاری کی، اور اس کے نتیجے میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا. امریکہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے وہ افغانستان میں اپنا اسلحہ چھوڑ کر اس لیے گیا کہ اس سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے. بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں یہی وجہ ہے کہ امریکہ مالی طور پر بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں
یہی وجہ ہے کہ امریکہ مالی طور پر بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، پاکستان کو برباد کرنے اور پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے بھارت کی بالادستی قبول کر لے۔ بھارت کی سپورٹ اسرائیل بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس نیوکلیئر پاور سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ عراق کو نیوکلیئر پاور بننے سے اس نے روک لیا تھا، ایران کو نیوکلیئر پاور بننے نہیں دے رہا، اور پاکستان جو نیوکلیئر پاور بن گیا ہے اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران سیاستدان، چاہے وہ عمران خان ہوں یا نواز شریف، بھارت نوازی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہ کرتارپور کھولتے ہیں، اور ویزے کا اختیار، وہاں داخلے کا اختیار بھارت کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہاں بھارت کی مرضی سے لوگ آئیں گے جائیں گے۔ شرم کا مقام ہے۔ یہ ہوا۔ اب یاد کریں، کرتارپور کا معاملہ ہو یا دشمن ملک بھارت کے وزیر اعظم بغیر اطلاع کے لاہور پہنچ جاتے ہیں، بغیر اطلاع کے لاہور پہنچ جاتے ہیں، ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، مارے خوشی کے برا حال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں ان کی حالات کو، ان کی چیزوں کو، کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کیوں گئے، تو یہ جو جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ میں پاکستان یہ دیکھنے لے گیا تھا کہ ان کی حالت کیا ہے۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پاکستان کی حالت کیا ہے، پاکستان کو کمزور ثابت کرتا ہے۔ ایک چائے والا ایک لوہار کے گھر جاتا ہے اور جا کے چائے والا یہ مذاق اڑاتا ہے پاکستان جیسی ایک عظیم مملکت کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں۔ یہ منصوبہ کس کا ہے کہ ان سے کھانا چھین لو، پینا چھین لو، اور کس طریقے سے؟ ان کو مہنگی بجلی دو، آئی پی پیز کے ذریعے۔ دہشت گردی کیا یہ نہیں ہے؟ مولانا حامد الحق کو تو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ افغان طالبان کو سمجھا رہے تھے، اور وہی ایک ذریعہ تھے جو افغان طالبان کے ساتھ رابطہ ہوتا اور پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوتا۔ امن کے لیے بات چیت ضروری ہے، مسلمان بھائیوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے۔ اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے وہ مولانا سمیع الحق کی بات نہیں ٹال سکتے تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حامد الحق کو قتل کیا گیا۔ مدرسہ حقانیہ کو خطرناک جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ پاکستان میں امن قائم نہ ہو سکے۔ ذرا سوچئے کہ جس بھارت کے اوپر ہمارے لوگ جان نچھاور کر رہے ہیں، اس کے اس وزیر اعظم کی سوچ کیا ہے، کتنی گھٹیا ہے، کتنی گری ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھائی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو، اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے۔ ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا۔ اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا، اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ یہ چرچا تھی ٹی وی پہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ ارے وہ تو میرا ہی دیش تھا یار کسی زمانے میں۔ یہ نہ صرف صحافت کا مذاق اڑایا، بلکہ پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی طاقت کا اس نے مذاق اڑایا۔
پاکستان کی طاقت کا مذاق اڑانے کے لیے وہ جہاں آیا اور میاں نواز شریف کے منہ سے آج تک نہیں نکلا کہ میاں مودی صاحب ہم نے آپ کو بلایا تھا تو آپ کو ہم نے اجازت دی تھی، آپ آئے تھے، بغیر سیکورٹی چیک بلایا، ہمیں معلوم تھا کہ بغیر سیکورٹی چیک، لیکن پاکستان کے قوانین کی وائلیشن نہ صرف میاں نواز شریف نے کی بلکہ عمران خان صاحب نے بھی کرتارپور میں کی۔ پاکستان کی سرزمین پر کوئی شخص بغیر ویزے اور بغیر پاسپورٹ کے داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے کرتارپور میں اس قانون کو توڑا اور اب تک توڑا جا رہا ہے۔ مذہبی رواداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملکی قوانین کو توڑ موڑ کے پھینک دیا جائے، اس کو کچل دیا جائے۔ کیا پاکستان کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ایک بھارتی آئے اور اسے کچل کے رونتا ہوا چلا جائے؟ یہ سوال ہے۔ یہ بھارت کے دیش کا حصہ نہیں تھا، یہ پاکستان تھا، پاکستان ہمیشہ سے تھا۔ یہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے یہ ہندوستان کی تہذیب نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ترانے میں سندھ کا نام لیا ہوا ہے، سندھ آپ کا حصہ نہیں ہے، سندھ ہند کا ہی حصہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انڈیا، انڈیا انڈس سے ہے، انڈس تہذیب سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی سابقہ نہیں ہے ہندوستان کا۔ بھارت کی نیت کیا ہے یہ صاف ظاہر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دیش کا حصہ، تمہارے دیش کا حصہ نہیں تھا، نہیں رہے گا۔ جب اٹل بہاری واجپئی آئے تھے تو انہوں نے مینار پاکستان پر حاضری دی تھی، اس کے بعد مودی آیا تو مینار پاکستان پہ حاضر نہیں ہوا، یہ اس نے توڑ دیا۔ ظاہر ہے ایک چائے والے کو کیا تہذیب کا پتہ، کیا پروٹوکول کا پتہ۔ میں اس سے تمام چائے بنانے والوں کی توہین نہیں کر رہا، لیکن مودی کی ذہنیت پست ہے اور وہ پست رہے گی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے، وہ نفرت رہے گی، اسی کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑتا ہے، جیتتا ہے۔ موہنجو ڈارو اور ہڑپا کے جو نوادرات ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں، پاکستان نے کبھی مانگنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ ان چیزوں پر حق جتاتے ہیں جو ان کے علاقے کی چیزیں ہیں ہی نہیں، جو ان کی سرزمین کی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اگر پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنی ہو تو بھارت سے دوستی ختم کرنی ہوگی۔ آپ غور کریں کہ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کا واقعہ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب ہندوستان کی ٹیم جیت گئی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی، اس کپ سے باہر ہو گئی۔ تو ہندوستان نے یہ شیر ہو کر دہشت گردی کی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، ان کے علاوہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے عدم استحکام میں۔ یہ پاکستان میں دہشت گردی پر اتر آئے ہیں۔ مودی نے 2024 میں اپنی انتخابی مہم میں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو چوڑیاں پہنائیں گے۔ کرکٹ ٹیم کے ساتھ میچ جیت کر یہ کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے پاس آٹا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، شاید چوڑیاں بھی نہیں تو ہم دیں گے، یہ طنز کیا تھا۔ اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنے والوں کے بارے میں کیا کہوں؟ ہمارے وزیر اعظم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زہرا بلوچ نے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ ان کا منصب نہیں تھا، یہ وزیر اعظم کا جواب وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا۔ یہ 14 مئی 2024 کی بات ہے۔ مودی کسی سرکاری تقریب میں، سربراہی کانفرنس تھی، اس میں پاکستان آنے کا روادار نہیں تھا۔ اتنا نفرت کرتا ہے سرکاری طور پر پاکستان سے، لیکن نجی تقریب میں دوڑا پہنچ جاتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں اس کی ٹیم پاکستان میں کھیلنے کو تیار نہیں ہوتی، ہم مان لیتے ہیں اس کی بات، نہیں کھیلنے کو تیار نہ آئے،
ٹیم کو باہر کر دو ٹرافی سے، کیا مشکل تھی، باہر کر دیتے. لیکن چونکہ ذلت لینی تھی، طے شدہ چیز تھی، اور پی سی بی کے چیئرمین وزیر داخلہ نے کہہ دیا تھا کہ تم جیتو یا ہارو، اس کا مطلب یہ کہ طے تھا کہ ہندوستان سے ہارنا ہے. اس کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں کھیلنے کے لیے آنا چاہیے تھا، نہیں آئی تو اس کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا، شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو اب غیر محفوظ بنانا چاہتے ہیں. یہ ابھی وہ ورلڈ کپ جو ہے، کرکٹ کپ جو ہے مکمل نہیں ہوا، اس کے میچز کراچی میں، لاہور میں ہونے ہیں، لیکن پاکستان کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے. یہ سازش کی جا رہی ہے. بھارت کی دوستی سانپ سے دوستی ہے، بھارت سے دوستی ریچھ سے دوستی ہے. اپنا مطلب ہو تو مودی بنا ویزے دوڑا چلا آتا ہے، لیکن سربراہی کانفرنس ہو، کرکٹ ٹیم کا یہ میچ ہو، نہیں، بھارت نہیں آئے گا. اکڑ، تکبر. اس تکبر کو توڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس دوستی کو چھوڑ دو، یہ منافقت چھوڑ دو. ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ان کا کھانا ہمارے جیسا، نہ ان کا ایمان ہمارے جیسا، نہ ان کا دین ہمارے جیسا، نہ ان کا کلچر ہمارے جیسا. ہم ایک گلاس میں پانی پی لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا جھوٹا کھا لیتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں. جو آلو گوشت وہ کھاتے ہیں اور یہ آلو گوشت ہم کھاتے ہیں، یہ فلسفہ نہیں ہے. وہ آلو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ انسانی گوشت کھاتے ہیں، وہ انسانی خون پیتے ہیں. ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. اگر آپ کو پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو اپنے سیکیورٹی اداروں میں سے کالی بھیڑوں کو صاف کرنا ہوگا. یہی ہے، رینجرز کو تبدیل کیا جائے، بارڈرز پہ بھیجا جائے، اور بارڈرز پر ان رینجرز کو 3 مہینے سے زیادہ نہ تعینات کی جائے، تاکہ اسمگلروں کے ساتھ ان کے رابطے نہ بن جائیں، دہشت گردوں کے ساتھ ان کے رابطے نہ بن جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے، پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے، پاکستان کے ذریعے راستہ بنتا ہے. یہ سب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منشیات دہشت گردوں کو سرمایہ فراہم کرتی ہے. ان دہشت گردوں کو جو ملکوں کی سطح پر ہیں، ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جن کی جن کا کاروبار منشیات کی اسمگلنگ پر ہی چلتا ہے، چاہے وہ را ہو، سی آئی او ہو، موساد ہو، ان سب کا کاروبار ڈرگس پر چلتا ہے. ان کا سرمایہ کاری ڈرگس کے ذریعے ہوتی ہے. شہروں میں پولیس کو بلدیاتی اداروں کے ماتحت کیا جائے، تھانے دار کونسلر کو جواب دہ ہوں، تاکہ سسٹم خراب نہ ہو، جرائم میں ایک دوسرے کا احتساب ہو سکے، اور کوئی بھی کونسلر نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے میں کوئی دہشت گردی ہو، جرائم ہو، وہ پھیلے. تو تھانے دار کے ساتھ ساتھ کونسلر بھی ذمہ دار ہوگا، اور کونسلر عوام کو جواب دہ ہوگا، کیونکہ عوام سے وہ ووٹ لے کر آیا ہوگا. تھانے دار کو تو ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب تھانے دار کونسلر کے سامنے جواب دہ ہوگا تو امن و امان قائم رہے گا. اور وزراء کی فوج ظفر موج کے لیے پولیس کا استعمال چھوڑ دیا جائے. اس کے لیے وزراء سے پیسے لے کر ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک نئی سیکیورٹی ایجنسی یا کوئی پرائیویٹ ایجنسی کوئی وزیر صاحب بنا لیں، وہ ان کی سیکیورٹی کرے، وہی پیسے لیں ان سے، اپنی تنخواہ سے اپنے بجلی کا بل ادا کریں، اپنی تنخواہ سے اپنی گیس کا بل ادا کریں، اپنی تنخواہ سے اپنے مکان کا کرایہ دیں، اپنی تنخواہ سے سفر کریں. قومی سرمایہ کو مت لٹائیں، مت لوٹیں، نہ لٹائیں. بات تو یہ طے ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا سبب کرپشن اور صرف کرپشن ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس کی کہانی کیا ہے؟ اسے ثابت کر دیا. اگر سندھ سے بلوچستان کے راستے میں ارمغان کی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی جو کالے شیشوں سے بھری ہوئی تھی اس کو چیک نہیں کیا گیا تو قاتل اگر چیک کر لیا جاتا تو قاتل پہلے ہی پکڑا جاتا.
सिक्योरिटी इदारों की तथहीर करना होगी, तब ये दहशत गर्दी का सिलसिला ख़त्म होगा। ये खुदकुश हमला आवर कैसे पहुंच गया जामे हक्कानिया तक, ये तो पता चल जाता। अगर ये अलर्ट होंगे तो फौरन ही पता चल जाएगा। सिर्फ करप्शन के नासूर की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, इक़्तिसादी दहशत गर्दी भी हो रही है, और अमन व अमान को ख़राब करने वाली भी दहशत गर्दी हो रही है। बड़े शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम इस करप्शन की वजह से दरहम बरहम है। कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं बाकी जिस पर रॉन्ग साइड ना चलते हों, और उनको पुलिस वाले कोई नहीं रोक सकते। पुलिस वाले रोकते हैं तो सिर्फ मोटरसाइकिल वालों से, उनकी मोटरसाइकिल उठाते हैं, वो बंद करते हैं, वो पैसे वसूल करते हैं, और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। रिश्वत की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान इसीलिए नहीं आते कि उन्हें अदालती निज़ाम पर कोई एतबार नहीं है। वो यहाँ आने से इनकार करते हैं कि उनका सरमाया यहाँ महफूज नहीं होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी बहरान का शिकार है, मसनूई इक़्तिसादी बहरान है। ये दानिस्ता तौर पर पैदा किया गया है, सिर्फ अपने मफादात की खातिर करने के लिए, और इसके अंदर FBR और हमारा जो सरकारी इदारे हैं जितने भी, इनकम टैक्स, कस्टम, ये सब शरीक है। ये सब इक़्तिसादी दहशत गर्द है। इस मसनूई इक़्तिसादी बहरान ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को सिफर कर दिया है, और हुकूमत फेक आदाद-ओ-शुमार पेश कर रही है। कौमी सरमाए को वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी ज़ाती तशहीर पर खर्च कर रही है। वफाकी हुकूमत में 2 दर्जन वज़रा और मशीर शामिल किए गए हैं, और वफाकी काबीना का हुजूम 50 से ज़्यादा हो गया है। अब काबीना का इजलास एक जलसा आम की तरह होगा, और हुकूमत का कोई राज नहीं रहेगा। वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहें आसमान से बातें कर रही हैं, और मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। वो अपनी तनख्वाहों को खूब इंजॉय कर रहा है। आज हम आपके सामने यही सवाल छोड़ के जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाश कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाइए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज की कही अनकही यही थी।